آپ کے اسٹوڈنٹس تو بڑے خوش ہوتے ہوں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. میں یہی سوچوں کہ جب اتنا انٹرسٹنگ ایک ایسا استاد ان بچوں کو مل جائے جو کہ سبجیکٹ سے ہٹ کے بھی بات کرتا ہے, نمبرنگ سے ہٹ کے بھی بات کرتا ہے, دنیا کی بات کرتا ہے, تو وہ تو ایک امیزنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ ویلکم بیک صبح خیر پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور جناب ابھی ہمارے ساتھ ایک بڑے انٹرسٹنگ سے امیزنگ سے گیسٹ موجود ہیں, اور میں کہتی ہوں ہر وہ انسان جو اپنی ذات کے علاوہ اس سوسائٹی میں بھی کچھ ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے, اس لوگوں کا بھی سوچ رہا ہے جو ہماری سوسائٹی میں بستے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اچھائی کو اور کوئی بھی قسم کا کار خیر ہو اس کو پھیلا سکتے ہیں, تو دے آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب. آج کل کہتے ہیں نا کہ جی اف یو ہیو این یو آر این انٹرپرینور, یا آپ کی کوئی انٹرپرائز ہے تو اٹ ہیز ٹو بی اے سوشل انٹرپرائز. اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ, کوئی چیز ایسی ڈال دیں جس سے سوسائٹی کا بھلا, اینڈ دیٹس دا اونلی وے وی کین گیو بیک ٹو آر سوسائٹی. ہمیشہ ہم گلا کرتے ہیں کہ جی ہمیں کیا ملا, اپنی ذات سے بڑھ کر جب آپ لوگوں کو بھی نفع پہنچانے کی کوشش کرتے ہو, اور جب پلورلٹی آ جاتی ہے آپ کی جاب میں, آپ کی نیچر میں اور آپ کے کام میں, تو برکت بیسکلی آپ ہی کو ملتی, ریوارڈ آپ ہی کو ملتی ہے. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی اعجاز بن یحییٰ, جو ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. السلام علیکم اعجاز. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ اینڈ صبح خیر پاکستان. نائس ٹو ہیو یو. زبردست. اچھا اعجاز جناب, ایک چھوٹی سی عمر میں آپ بہت بڑے بڑے کام کریں. سب سے پہلے تو آپ ایجوکیشنسٹ ہیں اور گلگت بلتستان سے آپ کا تعلق ہے, رائٹ؟ اچھا, میں ابھی آپ سے آف دی اسکرین بات کر رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے اتنا امیزنگ کام کریں وہاں کے لوگ, اور وہاں پر تو کر ہی رہے ہیں, ادھر بھی آ کے مطلب جو اتنا سوسائٹی کا, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا, کمیونٹی بلڈنگ کا, کیپیسٹی بلڈنگ کا کام کریں, بہت امیزنگ ہے. 99% ان کا لٹریسی ریٹ تھا اراؤنڈ. اچھا یہ بتائیں کچھ پرسنٹیج رہ گئی ہے, یہ کیوں کور نہیں ہو رہی؟ 100% کیوں نہیں ہو رہے؟ آئی ایم شیور کہ ابھی وہاں کا ہر بچہ اسکول جاتا ہو. نہیں ماشاءاللہ ایوری ون آف دا اسکول, مطلب ہر کوئی اسکول گوئنگ ہے وہاں پہ, لیکن کیا پتا کوئی چھپا ہوا کہیں رہ جاتا ہو, لائک 100% مجھے لگتا ہے ہوگا. اچھا چلیں, کمنگ بیک ٹو یو کہ بیسکلی آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, اینڈ دین یو آلسو ورک فار ڈیولپنگ سافٹ اسکلز, اینڈ اب بہت سارا اور آپ جو ہے نا کام کرتے ہیں, جیسے کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, اینڈ یو آر ایکچولی collaborating with universities, colleges and colleges. اچھا, تو ہم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے, اینڈ آپ کی نظر میں کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتاؤں گا, اس کا اسٹارٹ اپ آئیڈیا کیا. بیسکلی دیکھیں, فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ لائک ہم جب گلگت بلتستان جیسے ایک فار فلانگ ایریا سے آتے ہیں سٹی کی سائڈ پہ, تو ہم بہت زیادہ نیگلیکٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے. یہ پوری آرگنائزیشن کو فریم کرنے کا مقصد کیا ہے, ہم اسٹوڈنٹس کی گروتھ کے اوپر, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں, ان ایڈیشن ٹو دا کانٹینٹ بینگ ٹاٹ بائی دا ڈفرنٹ انسٹیٹیوشن. وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ پبلک انسٹیٹیوشن بیٹر ہیں, پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بیٹر ہیں, ہم ایز اے اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں. جب ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہمیں میسو, مطلب بہت زیادہ اگنورینٹ سوسائٹی ہے, کوئی ہمیں اکنالج نہیں کرتا, کیونکہ ہماری پرسنل کے اوپر اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. تو ہماری آرگنائزیشن کو اسٹارٹ اپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو ایز اے ہیومن ٹریٹ کر کے ان کی پرسنالٹی کے اوپر کام کریں, سافٹ اسکلس کے اوپر کام کریں. جب ہم نے آئیڈیا کنسیو کیا تو ہم نے اس کو لانگر رن میں اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے پھر ہم نے پراپر ریسرچ کی, ہماری پراپر ٹیم ہے, ریسرچ ٹیم ہے. اب ہم نے دیکھا کہ ہمارا آئیڈیا انٹیکٹ کیسے ہو سکتا ہے. دین وی ہیو کم اپ ود ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنل ریسرچ بیسڈ ایکٹیویٹیز. دیکھیں, اگر کسی آئیڈیا کو آپ کنسیو کر کے انٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, بھلے وہ آئیڈیا ویسٹ کا ہو یا جاپان کا ہو یا برٹش کا ہو, ایک اچھے مقصد کے لیے اگر آپ اس کو کاپی کرتے ہیں فور بینیفٹ آف دا سوسائٹی ایٹ لارج, وہ بہت اچھی بات ہے. اب ہمارے پاکستان میں جو ایجوکیشن ایک انسٹیٹیوشن ہے وہ اسٹیبلش نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایکٹیویٹیز نہیں کرائی جاتی. اگر آپ اس کی اوریجن کی طرف جاتی ہیں ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ماڈل کا, تو اس کا جو اوریجنیٹر ہے وہ ڈیوڈ ہارسبرگ ہے. یہ ورلڈ وار 2 کے دوران ایک برٹش تھنکر 1944 میں برٹش چھوڑ کے انڈیا آتا ہے, انڈیا کے شہر میں ایک چھوٹا سا اسکول کھولتے ہیں, اور وہ وہاں پھر بتاتا ہے لوکل لوگوں کو. وہ برٹش کونسل کے انڈر اسکول رن ہوتا ہے بیسکلی, کیونکہ وہ پورا اس وقت انڈیا برٹش راج کے انڈر ہوتا ہے. تو وہ پھر ایک نیا آئیڈیا کنسیو کرتا ہے. اس آئیڈیا کی جو بیسس ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ اب سے جو ایجوکیشن ہوگی وہاں پہ چونکہ آپ کا اسٹوڈنٹ وہ ایکٹیو لرنر ہے, ریسیپینٹ نہیں ہے,
ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی بچوں کو ڈائس سے پڑھائیں گے وہ بس سن رہے ہیں. دیکھیں سنانا مقصد نہیں ہے, سمجھانا مقصد ہے. Exactly. آپ جو بھی پڑھاتے ہیں, جو بھی تھیوری پڑھاتے ہیں, ویدر یو ٹیچر آف سوشل سائنس اور آپ کا فار ایگزامپل پولیٹیکل سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ نے سمجھانا ہے. اگر ہم نے ان کو سمجھانا ہے تو آپ ایکٹیویٹیز ڈیفائن کریں. اب ایکٹیویٹیز کا جو کانسیپٹ ہے, ڈیوڈ ہاربرگ کہتا ہے کہ آپ نے کیسے بڑھانا ہے بچوں کو. وہ ڈراماٹائزیشن آف ایکٹیویٹیز کی بھی بات کرتے ہیں, گروپ ڈسکشن کی بات دیکھیں وہ 1944 میں کر رہا ہے گورا, لیکن ہم نے آج تک وہ آئیڈیا کنسیو کر کے انٹیکٹ نہیں کیا. ڈسکشن کو جو ہے نا یہاں پہ ڈسکشنز ڈیولپ کرنے کی, جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک ایکٹیویٹی ہے گروپ ڈسکشن. اچھا, گروپ ڈسکشن کا جو میرے نظر میں آج کل بہت ضرورت ہے, وہ اس وجہ سے کہ ہم اپنی تو کہتے ہیں ہم سنتے نہیں ہیں, اور اگر ڈفرینس آف اوپینین آ جائے تو ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. ہمیں بیوٹی آف ڈفرینسز اس کا اندازہ نہیں. دیکھیں ایکٹیویٹی ڈیزائن کرنے کا جو پیچھے تھاٹ پروسیس ہے نا, وہ مقصد یہ کہ اسٹوڈنٹ بیٹھیں اور ڈفرینس اوپینین کو ایکسیپٹ کریں اینڈ سیلیبریٹ کریں. ہاں, اس کے بعد آرگومنٹ کے ساتھ آئیں, اپنے ریفرنسز دیں. اگر کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں ایک بہت ہمبل وے میں, بڑے ایک دیکھیں اسٹوڈنٹ ایک پڑھی لکھی قوم ہے. اگر آج میں اسٹوڈنٹ کے اوپر انویسٹ نہیں کروں گا, کل کو یہی اسٹوڈنٹ جب سوشل سیٹ اپ میں آئے گا تو آپ کی سوسائٹی کلیپس کر جائے گی. تو ایکٹیویٹی بیس میں آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کراتے ہیں تو ہر اسٹوڈنٹ اپنا اوپینین شیئر کرتا ہے. اس کے پیچھے پراپر ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ان کی ریسرچ ہوتی ہے, پراپر ٹیم میں یہ ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں, ڈسکشنز میں ہم لوگوں کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ نیچے ہو گیا ہے کہ بہت سارے اداروں میں, بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس discussions not allowed. وجہ یہ ہے کہ it can come up to any untoward incident, کو لڑائی جھگڑا مار کٹائی ہو سکتی ہے. یہاں پہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی توہین مذہب کے نام پہ اٹھا کے فارنرز کو جو مار دیا جاتا ہے, اس کی وجہ عدم برداشت. گروپ ڈسکشن میرے خیال سے اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ایکٹیویٹی. دیکھیں ہم اسٹوڈنٹس کو یہ چیز انکلکیٹ ہی نہیں کر رہے, یار بیٹا آپ نے سننا بھی ہے. ممکن ہے اسٹوڈنٹ تو بیچارہ سنتا ہی رہتا ہے, لیکن میرے خیال سے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے ٹو وے کلیپ, کہ دونوں سنیں بھی اور سنائیں بھی. اچھا, یہ انسٹیٹیوشنل فیلئر بھی بائی دا وے, بینگ این ایجوکیشن جیسے جو چیز اچھی آپ مانیں, جو چیز بری آپ وہ بھی مانیں. دیکھیں ونس آئی ایکسیپٹ سرٹن تھنگ دیٹ مینس ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو سرٹن کائنڈ آف اپگریڈیشن, اس میں ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہوں. جتنی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ جو بھی آپ لوگوں کے ہیڈ آف دا آرگنائزیشن ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ انکلکیٹ کریں کہ آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کریں. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیمپس سے باہر نہیں نکلنا. یار دیکھیں واٹ از دس, آپ جب تک فیلڈ وزٹ نہیں کرائیں گے ڈفرینٹ آرگنائزیشن کا, ہمارے یہاں پہ بہت معذرت کے ساتھ بزنس انسٹیٹیوشنز میں بچوں کو پڑھا کے جو ہے نا پٹا دیتے ہیں. ایونچولی جب وہ اسٹیپ ان کرتے ہیں پروفیشنل لائف میں, اس نے کیمپس سے باہر وزٹ نہیں کیا ہوتا, تو وہ جو تھیری پڑھتے ہیں وہ تھیری ہی رہتی ہے. یار آپ تھیری کو پریکٹس سے لنک کریں, آپ اسٹوڈنٹ کو وہ لبرٹی دیں, وہ ونگس دیں کہ وہ خود چیزوں کو کنسیو کر کے انٹیکٹ کریں. اچھا کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ ہے, برا کرتے تو ایز اے ایجوکیشنسٹ, ایز این ایلڈر آپ اس کو سمجھائیں, بیٹا یہ وے ہے, آپ نے اس طرح کرنا ہے. کوئی بھی ہو, گنجائش ہر ایک میں ہوتی ہے, آپ بھی لرن کرتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ اسٹوڈنٹ بھی لرن کرتا ہے. تو یہ لبرٹی ملنی چاہیے, ہمیں لبرٹی بھی ملنی چاہیے اور چوائس آف فریڈم بھی ملنی چاہیے, بیکاز جہاں پہ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے, ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے دس اور دیٹ, بس یو نو ہمارا ہونا کیا چاہیے کہ بچپن سے یہ کانفیڈینس لیں. جو ایک ینگ ایج ہوتی ہے, جو 20s ہوتی ہے, میں کہتی ہوں اس میں آپ کو لاٹ آف ایکسپیریمنٹس کرنے چاہیے, آپ کو غلط بھی ڈیسیجن لینے چاہیے, صحیح بھی لینے چاہیے, بیکاز پھر جب تک آپ 30 پلس پہ آتے ہو آپ سیکھ چکے ہوتے ہو, آپ کو پتہ ہے رائٹ اینڈ رانگ, اور وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے آپ کے, اس سے کہ کوئی آپ کو سکھائے. جی آپ کو میں بڑی خوبصورت بات بتاؤں. دیکھیں ہمارے پاس جو آخری انسٹیٹیوشن ہے نا, وہ ایجوکیشن کا, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں یونیورسٹی تک اسٹوڈنٹ کے پاس یہ اسپیس ہوتا ہے کہ وہ سیکھتا رہے اور غلطی بھی کر لے. غلطی بھی اس کی ایکسیپٹیبل ہے, کرنی بھی چاہیے, ویری رائٹ, ایکسپیریمنٹیشن دیٹ از ویری نیچرل. لیکن جب وہی اسٹوڈنٹ جب وہ ایج کراس کر دیتا ہے نا, جب وہ سوسائٹی کا پارٹ بن جاتا ہے, تو وہ پھر غلطی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کوئی. تو یہ انکلکیٹ کرنا, اسٹیبلش کرنا اور اس کو سپریڈ کرنا, اسی وجہ سے ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کولیبریشن بھی کرتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارا کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت بیسڈ, وہاں پہ ہمارا انشاءاللہ ابھی ہم بہت جلد ان کے ساتھ MOU سائن کرنے جا رہے ہیں, اور ان کی مینجمنٹ بہت زیادہ اپرائٹ ہے کہ ایک سرٹن ایک اسکیجول ڈیسائڈ کیا جائے کہ ہم نے کیسے اسٹوڈنٹ کی سافٹ اسکل کے اوپر کام کرنا ہے. جب ہم سافٹ اسکل کا نام لیتے ہیں تو دیکھیں بہت سی چیزیں پاکستان میں آج بھی لیک کر رہی ہیں ایجوکیشن میں. ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے یہاں پہ 60% لٹریسی ریٹ ہو, آپ کے یار وی بینگ امنگ 100 ٹاپ. اچھا یونیسیف کی رینکنگ کہتی ہے کہ پاکستان آج بھی 150 میں رینک کر رہا ہے. 199 کنٹریز ہیں یونائٹڈ نیشن کے لسٹ میں, 199 میں پاکستان اگر 150 میں
फॉल करते तो यार आपकी 70 इयर्स की हिस्ट्री है, तो आपका फेलियर है, आप एक्सेप्ट करें। एजुकेशन तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है था ही ना, नहीं ना। ये अभी कोविड के बाद इसको तवज्जो मिलनी शुरू हुई है कि जी अच्छा एजुकेशन और हेल्थ, यू नो दीज वर लाइक टू नेग्लेक्टेड सेक्टर्स, लेकिन अब जरा लाइमलाइट में आए उसके बाद। ऐसे ही वेरी आना चाहिए। देखिए एजुकेशन एक सोशल फैब्रिक है आपका। आप कहते हैं कि हमने इकोनॉमिक वाइज भी डेवलप करना है, आप कहते हैं हमने फॉरेन वाइज, आप हर चीज हर सेक्टर में डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन उस सेक्टर की बेस लाइन को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है? ये तो हो ही नहीं सकता ना। ऐसे ही है कि आप फाउंडेशन के बगैर ही खेल रहे हैं। बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट आज स्टूडेंट में नहीं कर रहे, फिर आप कल को हम एज ए सोसाइटी की बात कर रहे हैं। देखिए मैं भी इसी पार्ट का हिस्सा हूँ। अगर हम लोग अगर कनेक्टेड हैं तो फॉर रीजंस कनेक्टेड हैं। अगर हम काम कर रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी से बियॉन्ड, हम काम कर रहे हैं, हम अफोद फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान स्वीट होम के साथ काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में डिफरेंट इस्लामाबाद बेस्ड जितनी भी गवर्नमेंट, अच्छा हमने सरकारी कॉलेजेस में ज्यादा फोकस किया है। इसकी रीजन है क्योंकि मैं खुद सरकार का पढ़ा हूँ, ठीक है। हम लोग जब सरकारी स्कूल से पढ़ते थे हमारे वहाँ पे आपको गैप्स का भी पता है ना, बहुत ज्यादा हमने फर्स्ट हैंड गैप identify के एक्सपीरियंस किया है। उस एक्सपीरियंस को हमने कंसिडर करके हमने एक स्टार्टअप मैं किया आपको है। एक और बात बताऊं, या जो सरकारी स्कूलों की हम बात करते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद केटर की भी है इन लोगों ने, बहुत बड़ी वर्क फोर्स जो उधर है, तो उनके ऊपर तवज्जो देना मुझे लगता है ज्यादा, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूलिंग है या बाकी वो तो बड़ी छोटी सी परसेंटेज है, मैक्सिमम इज दीज गवर्नमेंट स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अभी हमारी बात चल रही है ये फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में डिप्टी डायरेक्टर जनरल साहब से, और हम इनको यही चीज कह रहे हैं कि सर देखें हम यहाँ आए एक मकसद के साथ, हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बाहर से कोई ऑर्गेनाइजेशन आए और इन बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर मेहनत करें। देखिए हम आ रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, आपके स्टूडेंट्स तो नहीं है ना। हमारे स्टूडेंट बीइंग अ पाकिस्तानी, वी वांट आवर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ एब्सोल्यूट प्रेजेंस अराउंड द वर्ल्ड। देखिए हम बाहर के पाकिस्तान तो नहीं खेलना ना, हमने सबके लिए खेलना है। ग्रेटर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, हम प्रोटेक्शन की जब बात करते हैं तो कैपेसिटी बिल्डिंग नाम ही इसी का है। हम कंटेंट के अलावा बात करें, आज भी हमारा आज हमारा उस्ताद क्या कहते हैं, देखिए मैं खुद उस्ताद हूँ बड़े माजरत के साथ, हमारे यहाँ पे जो एक स्टेट माइंड है ना, स्टेट ऑफ माइंड, वो कि मैं कहता हूँ यार मैंने कंटेंट कवर करा दी ना बच्चों का सिलेबस, तो आई एम डन विद दैट। अच्छा जाइए, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं बेसिकली जो मेरी पब्लिक पॉलिसी, मेरी स्पेशलाइजेशन है, आई डन आपके स्टूडेंट्स तो बड़े खुश होते होंगे, यू नो ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये सोचूं कि जब इतना इंटरेस्टिंग एक ऐसा उस्ताद उन बच्चों को मिल जाए जो कि सब्जेक्ट से हटके भी बात करता है, नंबरिंग से हटके भी बात करता है, दुनिया की बात करता है, तो वो तो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत रिलेट करते हैं ना। मैं उनको यही कहता हूँ, बेटा आप और मुझ में सिंपल ये डिफरेंस है कि मैं इस पार हूं, आप उस पार हैं, आपका भी गोल वही है, मेरा भी गोल वही है, आप भी इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए हर बच्चा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है, और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट मुझसे ज्यादा रैंक करें, ठीक है। एंड देन यू नो व्हाट, जैसे अब आज हम बात कर रहे थे कि जी सेल्फ अपनी कॉन्फिडेंस की, सेल्फ एस्टीम की, एंड टेलिंग देम, जब टीचर और उस्ताद किसी बच्चे को ये कह देते हैं ना कि यू आर वर्दी इनफ टू ब्रिंग द चेंज, यू आर दैट चेंज एंड यू आर इम्पोर्टेंट, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और उस्ताद ही होते हैं कई दफा जो ब्रेक भी कर देते हैं आपको, तुम नहीं कर सकते, यू नो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं तो इस पे बड़ा फर्म बिलीव करता हूँ। देखिए हमारा जो ब्रॉट अप हुआ है, जिस कम्युनिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं, बड़ी बहुत क्लोज हैं, बड़े कनेक्टेड लोग होते हैं। हम कहते हैं कि यार हर एक को निकलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी कहती है उसी को कि दोनों बराबर पे खेलें, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं अंडर प्रिविलेज लेके मैं बोलूँ यार मैंने एक स्टेज पे हिट करना है और दूसरे को मैं सारे के सारे ग्राउंड्स प्रोवाइड करूं। जब आप ग्राउंड्स प्रोवाइड करेंगे, देखिए इवेंचुअली बच्चा आपकी इज्जत भी करेगा, स्टूडेंट आपकी इज्जत भी करेगा, उसको पता होगा कि कौन उसके ऊपर एज अ पर्सन इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए कंटेंट तो दुनिया पढ़ा रही है ना, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं कि जब आपने ग्रुप डिस्कशन, बिकॉज आई एम सीरियसली ऑब्सेस्ड विद दिस ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, बिकॉज होता है ना आउटकम क्या है, तो उसके आउटकम्स में ये होता है कि एक तो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, आपका थ्रेशहोल्ड बढ़ता है, एंड देन आप यू एक्चुअली बिकम a good listener also, ठीक है। अच्छा कौन से टॉपिक्स ऐसे डिसाइड करते हैं डिस्कशंस के? हमारा जो कोर्स जो आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में एक फिनोमेना है बिहेवियरल थ्योरी, कि आप कैसे किसी पॉलिटिकल इवेंट को समझ सकते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि आपने अगर पॉलिटिकल इवेंट को समझना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के आज पर्सपेक्टिव में हम देखें तो बहुत ज़्यादा साइफर वाला सीन ऑन है, अदरवाइज पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा अप्रेस्ड है। तो अगर मैं कहता हूँ इस पॉलिटिकल इंसिडेंट को हमने समझना है तो इसके हमने इवेंट्स को देखना होता है, इसके डेट्स को ऑब्जर्व करना होता है, एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होती है साइंटिफिकली। अब ये साइंटिफिकली ऑब्जर्वेशन है तो हम स्टूडेंट को कहते हैं ठीक है आपने ये वाला जो इंसिडेंट है आजकल पाकिस्तान में जो फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब कॉल देते हैं कि हमने वो करना है, धरना देना है, तो इस पे पॉलिटिकल आपने पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन साइंटिफिकली रिसर्च करना है कि इनकी क्या हिस्ट्री है, कैसे कनेक्ट करना है। एक फिर हम रूलिंग पार्टी बना देते हैं स्टूडेंट के एक ग्रुप को, एक ऑपोजिशन बना देते हैं, तो हर एक के अपने आर्गुमेंट्स होते हैं, हर एक के अपने इवेंट्स होते हैं, तो दोनों पे डिसाइड करते हैं। आप देखें कि यहाँ पे जैसे सोशल डिजिटल मीडिया का भी दौर है, एक पॉलिटिकल पोस्ट आए सही,
آپ لوگ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں, کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے, کہ یہ, اور پھر اتنا زیادہ تنزلی کا شکار ہے یہ معاشرہ کہ آپ اگلے کی شکل کے اوپر, اس کے خلیے کے اوپر آپ ڈائریکٹ پرسنل اٹیکس شروع کر دیتے ہو. دیکھیں فیبریکیٹڈ چیزیں لا کے بنا کر کے فیک وہ جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی, جسٹ کہ آپ نے اگلے کو نیچا دکھانا ہے. اس کی ایک ہسٹری ہے نا, دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لاجکس ہیں. اگر ہم آج بالکل ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں نا, ہمارے یہاں پہ جو سوشل ٹرانسفارمیشن آئی ہے نا, یہ ایوولوشنری نہیں ہے, یہ ریوولوشنری ہے, ایک دم آ چکی ہے. وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ میسو transformation of the technology. Absolutely, that is the reason we're not being taught کہ how to use that. آج کل تو جس کے پاس موبائل ہے وہ ایک جرنلسٹ ہے. ہاں, خواہ مخواہ ہے نا, اس کو دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آپ نے, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تھوڑا علم, تھوڑا آپ نے اس کی تربیت لینی ہوتی ہے. کچھ ایتھکس اور مورلز, کچھ ایس او پیز ہوتی ہیں جو ہر چیز کی ہوتی ہے, لیکن ڈیفائن نہیں ہے نا. یہ بھی ایک دم سے آیا نا, ڈیجیٹلی ایک دم سے ٹیک اوور کر لیا ہے ٹیکنالوجی نے ہمیں, اور اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ یار اس میں بھی کچھ ہونا چاہیے, رولز اینڈ ریگولیشنز, کوئی نارمس. لیکن یار ایتھکس اینڈ ویلیوز تو وہی بات ہے, گھر سے اور پھر اسکول سے سیکھ کے آپ نکلتے ہیں. لیکن اگین وہی جو آپ نے کہا نا, فیلئر ہے سسٹم کا, ایجوکیشن کا, کہ ہم نے یہ قوم, یہ نیشن پیدا کی ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. اچھا, ایک بہت بڑا ڈائلما ہمارے یہاں پہ فریم آف مائنڈ یہ ہے کہ یار ہمیں کیا ضرورت ہے. وی آر ناٹ کنسرن اباؤٹ, وی آر کنسرن اباؤٹ آور سیلف. مجھے اپنے آپ سے بہت غرض ہے, میں اپنے آپ کو نا فلورش دیکھنا چاہتا ہوں ایز اے پرسن, لیکن جب میں اپنی ذات کے علاوہ بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہوں. بینگ دا ہیڈ آف دا آرگنائزیشن ہے, میں چلے ایجوکیشن ایز این انسٹیٹیوشن کی بات کروں, جو بھی ایچ او ڈی ہے وہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا کلیکٹیو دیکھتا نہیں ہے, فائن, اس کی ذات کے اوپر کام نہیں کرتا. اب ہم نے انٹروینشن ڈیزائن کیا, ہماری پراپر ٹیم نے, ہماری ریسرچ ٹیم ہے پراپر, ہم نے, اچھا اس آرگنائزیشن میں سارے اسٹوڈنٹس ہیں, بائی دا وے سارے اسٹوڈنٹس والنٹیرلی کام کر رہے ہیں اور کام کو سمجھ کے کرتے ہیں. ہم نے ڈفرینٹ انٹروینشن ڈیزائن کیا. ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ جب تک بیہیویئرل انٹروینشن نہیں ہوگی, جب تک آپ اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر میں چینج نہیں کریں گے, کوئی بھی امپیکٹ حاصل نہیں کر سکتے. ویدر یو آر ایجوکیشنسٹ, ویدر یو آر اے سوشل ایکٹیویٹیز, ویدر یو آر اے جرنلسٹ, ایکس وائی زی, آپ کا جو بھی ڈومین ہے, جب تک آپ بیہیویئر میں اس کے انٹروینشن نہیں کریں گے, بیہیویئر میں موڈیفیکیشن نہیں کریں گے, تو آپ کیسے کھیل سکتے ہیں. اچھا, گروپ ڈسکشن کے علاوہ اور کون سی گروپ ڈسکشن کے علاوہ ہماری ایک ایکٹیویٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں کونسل آف آربیٹریشن. کونسل آف آربیٹریشن بیسکلی ایک لیگل ایکٹیویٹی ہے جس میں ہم کلاس میں ایک ایٹماسفیئر بناتے ہیں, جس میں ایک دو اسٹوڈنٹس کو ہم ایز اے آربیٹریٹر, جس کو عام زبان میں, جیسے عام زبان میں نہیں کہتے, جج بنا دیتے ہیں کائنڈ آف, ٹھیک ہے. تو پھر دو پارٹیز ہوتی ہیں, پارٹی اے ہوتی ہے, پارٹی بی ہوتی ہے, پھر اس میں ایک ایجنڈا ہوتا ہے, دونوں کے اپنے اپنے آرگومنٹس ہوتے ہیں. اب اس کی بیوٹی ہے کہ جو آربیٹریٹر ہے, جو کہ اسٹوڈنٹ ہی ہے, اسٹوڈنٹ نے ایونچولی دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد پھر ڈیسیجن دینا ہوتا ہے. تو اس ایکٹیویٹی کو ڈیزائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ میں ڈیسیجن پار کی اسکلز آئیں, کہ آپ نے اور میرٹ ڈیسیجن کریں, اور اس کے بعد اپیل کا موقع. ہاں, وہ پھر اپنے اپنے آرگومنٹس ہوتے ہیں, وہ بھی اس کو کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں. اور کلاس میں باقی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو ہماری جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس ہے کہ ابھی اگر ہم کونسل آف آربیٹریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم بیسکلی اسٹوڈنٹ کو امپاورڈ کر رہے ہیں کہ بیٹا آپ نے سننا ہے, پھر میرٹ پہ ڈیسیجن لینا. دیکھیں ڈیسیجن میکنگ بہت بڑی اسکل ہے, یہ کنگ اسکل ہے, ہمارے یہاں پہ نہیں سکھایا جاتا, نہیں پڑھایا جاتا. اگلے لے رہے ہوتے ہیں نا ہماری زندگی کے ڈیسیجن, وہ تو لے نہیں رہے ہوتے, وہ لے نہیں رہے ہوتے, اور ہمیں بھی چونکہ دوسروں کی زندگی کے ڈیسیجن لینے تو وہ ہم لے لیں گے اچھے سے. ایگزیکٹلی, ہم زیادہ اچھے سے اور زیادہ اتھارٹیٹیو لیتے ہیں مزے کی بات, زیادہ, کیونکہ ہماری زندگی کے ڈیسیجنز بھی کسی اور نے لیے ہوئے ہوتے ہیں نا. ڈوریں جو ہے نا آپ کی زندگی کی, وہ کسی اور کے ہاتھ میں. یہ ہمارا سوسائٹل ایٹیٹیوڈ ایسا ہی بن گیا ہے, نارم ایسا ہی بن گیا. اچھا جی یا بالکل وقت ہمارے پاس محدود ہے, میں چاہوں گی جاتے جاتے ایک تو آپ کچھ میسج بھی دے کر کے جائیں تمام اسٹوڈنٹس کو, لوگوں کو. اور میں کہتی ہوں اسٹوڈنٹس کو تو سب میسج دیتے ہیں, آپ کچھ ٹیچرس کو بھی میسج دیں. جو اساتذہ کرام, میں چاہتی ہوں دے شوڈ بی گیٹنگ انسپائرڈ بائی یور کنورسیشن, کہ وی ہیو لائک ٹیچرز لائک ہم, جو کہ اتنا جو نو سوسائٹی, وہ کہتے ہیں نا چینج ایجنٹس ہیں. یہ لوگ ہیں یا جیسے جو چینج ایجنٹس ہیں, جو کہ اپنے حصے کی خیر بانٹ رہے ہیں سوسائٹی میں چینج. جی کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جو ہمیں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے الحمدللہ, لیکن ہم نے اپنے پوٹینشیل کو ایکسپلور گریٹر ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں کیا. تو جتنے بھی اتھارٹیٹیو ہیں, جو بھی اتھارٹی والی سیٹ پہ ہے, بھلے وہ ٹیچر ہے, بھلے وہ ایکس وائی زی ہے, جرنلسٹ ہے, بیوروکریٹ ہے, جج ایکس وائی زی, وہ اپنے اتھارٹی کو نا چینلائز کرے گریٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر. جب وہ اپنی ذات اپنے غرض سے بالاتر ہو کے سوچے گا نا, تو ایونچولی اس کی ذات بھی اپلفٹ ہوگی, ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ بھی سوسائٹی میں آئے گا,
تو ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اگر اپنی ذات سے بڑھ کر ایک قدم آگے چل کے سوچیں گے نا تو سوسائٹی میں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو سکتی ہے. گنجائش ہے. گورا کیوں کھیل رہا ہے آگے؟ گورا کبھی بھی آپ یقین کریں, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں, اور ریسرچ کے ساتھ کوئی مجھ سے آگو کرے, آج بھی امریکہ سپر پاور ہے ڈسپائٹ آف آل پولیٹیکل پلس مائنسز. کیونکہ ان کی جو سوسائٹی ہے نا, ایجوکیشنسٹ وائز, مورل وائز, ایتھکس بہت اوپر کے کھیل رہے ہیں. ریزن ہے کیونکہ وہ جتنی بھی اتھارٹیٹیو والی سیٹ ہے نا وہ کنیکٹڈ ہے ہر ایک کے ساتھ. وہ گریٹر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ کوئی پرسنل ڈیولپمنٹ, ہم یہاں پہ کام ہی پرسنل انٹرسٹ کے لیے کرتے ہیں. بالکل Private پرسنل گین کیا, اور لوگ آپ کو بھی بتاتے رہتے ہیں آپ کو کیا فائدہ اس سے. ایگزیکٹلی یہ ہوا کہ یار یہ چھوڑ دیں, کیا خواہ جی ڈرین کر رہے ہیں, کیا فائدہ ہے, آپ کو کیا فائدہ. میں کہتا ہوں یار انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چینج آئے گا, میرا اسٹوڈنٹ ایک نہ ایک کسی لیول پہ آئے گا, دیٹ از مائی سکسیس. Exactly. Thank you so much, Jaya. It was lovely having you on my show, and it was truly inspiring talking to you, and I wish you all the very best in whatever good work you are doing. Thank you once again. بہت اچھا لگا آپ نے ایز اے آرگنائزیشن ہمیں انوائٹ کیا, ہمارا جو بھی نیریٹو تھا آڈینس تک پہنچا, تو اگین تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین, اس کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا, بٹ یو ڈونٹ گو اینی ویئر بیکاز ابھی پکچر باقی ہے میرے دوست. واپس آتے ہیں ایک اور نئے گیسٹ کے ساتھ. اسٹے ود اس.